السلام علیکم جی۔ بڑی سمری نے کیفیت پیدا کی ہوئی ہے۔ اچھا، ایک طرف توجہ میں دلواتا ہوں، اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتائیے گا۔ کیا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے آج تک میاں شہباز شریف کو، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کو سلوٹ کیے؟ کوئی کیپ پہن کے سامنے آئے؟ آپ کو یاد ہے جب عمران خان وزیر اعظم بنایا تھا آر ٹی ایس بند کر کے، تو ان کا جی ایچ کیو کا دورہ تھا، اور جی ایچ کیو کے دورے کے اندر ایک ایک جرنل نے آ کے ان کو سلوٹ کیا تھا۔ ایک ایک جرنل نے، سب نے سلوٹ کیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان بنے، آپ دوسروں کی تو چھوڑ ہی دیں، کبھی کیپ پہن کے سامنے آئے ہوں، کبھی سلوٹ کیا ہو؟ مجھے تو نہیں نظر آیا آج تک۔ اگر ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں، مجھے کوئی بتائے، کوئی تصویر دکھائے۔ مطلب جب اتنا آپ نے، اور دوسری طرف کہتے ہیں ہم سیاست میں نہیں ہیں، ہم مداخلت نہیں کریں گے، ہم یہ ڈی جی آئی صاحب جناب وہ آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ میرے چیف کو یوں کر دیا، میرے ان کو گالیاں دے دی، ان کو جناب الزامات لگا دیا، رات میں ملتے ہیں دن میں گالیاں دیتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں اس وقت میں؟ ایک سمری کو اتنا لیٹ کیا ہے، کیوں متنازع کیا؟ ایک وزیر اعظم کا یہ اختیار ہے، لیکن آپ نے اس کو اختیار، ایک طرف کہتے ہیں ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، دوسری طرف پورے سیاسی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیفیت کیوں ہوئی ہے؟ جس مرضی چاہیں لیفٹیننٹ جنرل کو وزیر اعظم جو ہے وہ نیا آرمی چیف بنائے، کوئی نہیں روک سکتا اس کو، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ کورٹ میں جانے کی تیاری، گند ڈالنے کا طریقہ، پھر اس کے بعد کہیں کہ جناب کوئی تنقید نہ کرے، ہمارا نام نہ لے، ہمیں کچھ نہ کہے۔ ایک شخص کو جو نا وہ اپنے روڈ پہ چھوڑا ہوا ہے، اس کی فل حمایت دی ہوئی ہے، اسی سے کہتے ہیں کہ جناب تو ہمیں گالیاں دے، پھر اسی کو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں گالیاں دیتا ہے۔ مطلب اس شخص کو، اس کی سیاست ایک ٹانگے کی سواری کی سیاست نہیں تھی، اس کو اٹھا کے کس جگہ پر لے گئے، ایک مانسٹر بنا کے کھڑا کر دیا، اور پھر کہیں گے کہ جناب ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے۔ اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک ہمیں ضرورت نہیں نظر آئے گی۔ مطلب بڑی تکلیف ہو رہی ہے یار، کس طریقے سے پی ایم ایل این نے اپنی سیاست کو تباہ کر کے رکھ لیا، اور کہہ کے کہ ہم نے اس ملک کو بچانا ہے، اگر ہم الیکشن ہار بھی گئے تو کوئی بات نہیں اگلا، لیکن یہ ملک تو رہے گا نا، سیاست پھر کر لیں گے۔ مطلب وہ پی ایم ایل این جو تمام ضمنی الیکشن جیت رہی تھی، اور جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر سسٹم ایسے چلتا رہا تو لوگ پی ٹی آئی کو جوتیاں ماریں گے اگر کوئی اس بلے کے ٹکٹ پہ سامنے آ گیا، لیکن پھر بھی جو انسان سب کچھ کیا، اور آج اس کو ہیرو بنا کر جناب دوبارہ اس مونسٹر کو کھڑا کر رہے ہیں۔ یعنی اب جنین الیکشن ہوگا، فری اینڈ فیئر ہوگا۔ اچھا، فری اینڈ فیئر ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ جی پھر ایک ایسی بے ہنگم قسم کی جو ان سے نا گورنمنٹ آئے گی، کسی کے 30 ہوں گے، کسی کے 50 ہوں گے، کسی کے 70 ہوں گے، 2-3 میں ہم اپنی سیاست کرتے رہیں گے۔ ہم جناب ہر بجٹ کے اندر سے ہر چیز مانگتے رہیں گے، اور پی ایم ایل این میں کہتا ہوں کہ بالکل صحیح سیاست کر رہی ہے اس وقت، کہ کوئی ریلیو نہیں دے پا رہے، دے نہیں رہے۔ کیوں؟ سیاست خالی آ کے پریس کانفرنس کرنے سے یا بیان دینے سے، آئی ایس پی آر کے، یہ سیاستیں ختم نہیں ہوتی۔ سیاست تو یہ ہو رہی ہے نا، سمری کیوں روکی ہوئی ہے؟ کون سا بندہ ہے جو آپ کی مرضی کا نہیں ہے، جس کو نہیں لگانے دینا چاہتے؟ کس کا حق مارنا چاہتے ہیں؟ یہ تو ایک شہباز شریف صاحب کا جو ہے نا وزیر اعظم پاکستان، ان کا حق ہے بھائی، قانون سازی کرے، پارلیمنٹ بیٹھے۔ ایک طرف سارا مطلب پریشر یہ دیا ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، پارلیمنٹ میں نہیں جانا، آپ نے پارلیمنٹ سے باہر سارے بات کرنے ہیں، پارلیمنٹ کو بے توقیر کرنے کے لیے آپ دن اور رات کوشش کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم سیاست نہیں کرتے، اور پھر ہمارے سیاستدانوں کی بھی کمی ہے کہ ٹھیک ہے اتنا سب کچھ کر لیا۔ پیپلز پارٹی کو دیکھیں، منافقت کی اعلیٰ ترین معراج کے اوپر، اس اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے پی ایم ایل این کی سیاست کا بیڑا گرک کر کے رکھ دی۔ ہاں، سارا میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو، ہر برائی جو انسان پی ایم ایل این کے ذمہ ہے، ہر جو انسان سفارش اپنی ہر جگہ پہ اپنے بندے فٹ کر رہے ہیں، اور الزامات جو آ رہے ہیں وہ پی ایم ایل این کی طرف، اور بڑا زبردست کہ جناب ہم سے صرف وزارت خارجہ کا، نبیل قبول صاحب ہی تھی نا، دیگر ہم سے صرف سوال یہ کرو کہ وزارت خارجہ کیسی چل رہی، باقی ہم کسی چیز کا جواب دے نہیں۔ تو بھائی آپ نے حکومت کے اندر ایک نئی حکومت بنائی ہوئی ہے، کیا کر رہے ہیں؟
کائرہ صاحب جیسے چلو ٹھیک ہیں، وہ درمیانی بات کرتے تھے، یا کھوکھر صاحب بات کرتے تھے تو وہ آج پارٹی کا حصہ نہیں. یہ صورتحال ہے جی، بڑی تکلیف کی صورتحال ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے. یعنی کہ باجوہ صاحب وہ ہیں، میرا نہیں خیال کہ میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ انہوں نے سلوٹ کیا ہو شہباز شریف صاحب کو، اس حکومت کو ایکسیپٹ کیا. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ مطلب میں وہی بندہ ہوں نا جو بار بار یہ کہتا ہوں کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید اور عمران خان کے درمیان سے ہوا نہیں نکلتی، اتنے ایک ہیں. مطلب کیسے اپنے ادارے کے اوپر انہوں نے کیچڑ اچھلوائی عمران خان کے ہاتھ، اور دوسری طرف اس کو پروٹیکشن دی. تمام فیملیز جو ان سی ہیں نا، اگر نظم و ضبط نہیں ہے، اگر آرگنائز نہیں ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ریٹائرڈ سارے جو ہے نا عمران خان کے پیچھے کھڑے ہوں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ججز کو اتنی سپورٹ حاصل ہو کہ وہ ہر جو ہے نا کام وہ اسی طریقے سے کر رہے ہیں جس طریقے سے آپ پہلے کر رہے تھے؟ یعنی کہ آپ دیکھیں پنجاب میں حکومت جو سی ہے نا، وہ جرگہ کروا کے سپریم کورٹ نے کروائی. کس طریقے سے آئین کو ری رائٹ کیا کہ ووٹ نہیں بھی ڈلا، لیکن پھر بھی جو ہے نا ہم نے بندے بھی فارغ کر دیے، ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں کیا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ آرٹیکل 6 کس کے لیے ہوتا ہے؟ کیا ان ججز پہ نہیں لگتا؟ اور کیوں نہیں لگ رہا؟ پھر یہ کہیں کہ ہم غیر سیاسی نہیں ہیں، ہم ایل پولیٹیکل ہو گئے. سارے کام وہی ہو رہے ہیں جو آپ نے 2017 میں کیے تھے. کس طریقے سے مفلوج کر دیا تھا حکومت کو، اس حکومت کو جس نے پاکستان کو بحران سے باہر نکالا تھا، جس نے مشرف کا وہ تحفہ جو لوڈ شیڈنگ کی اور معاشی بدحالی کی شکل میں آیا تھا، اس سے پاکستان کو باہر نکالا تھا. اسی کے خلاف سازشیں کی، اسی کے خلاف یہ مونسٹر کھڑا کیا، یہ پاکستان کے خلاف مونسٹر کھڑا کیا. اور آج بھی جو ہے نا بس جو زمینوں پہ قبضے کر لیے، جو اپنے لینڈ کے کاروبار ہیں، جو دیکھو آپ تجربہ کرنے والا وہ ارب پتی ہو گیا. تو یہ کون سا تجربہ ہوتا ہے؟ طلعت حسین صاحب کہتے ہیں تجربات نہیں، یہ باقاعدہ ایک فائنینشیل ریپ ہوتا ہے. افسوس کا مقام ہے. کوئی 1% پی ایم ایل این کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتا. میں خود شہباز شریف صاحب پہ اتنی تنقید کرتا ہوں، شاید ہی کسی دوسرے نے کی ہو، کہ بالکل سیاست کے اندر بالکل زیرو، لیکن اونیسٹ آدمی ہے، اونیسٹی سے کام کرتے. نہیں اٹھانی چاہیے تھی ذمہ داری، نہیں پاجی کر کے جو وزارت عظمیٰ کا تاج اپنے سر پہ رکھنا چاہیے تھا. نہیں پاجی تہاڈا بھتیجا بھی ہے گا، بس وہ ہم نے پاکستان کی سیاست بچا لی، میں وزیر اعظم بن گیا ہوں، بیٹا میں نے وزیر اعلیٰ بنا دیے. نہ ہی تھا میاں نواز شریف کا پروگرام اس طرح کا. لیکن اس وقت میں پیپلز پارٹی نے بھرپور ساتھ دیا، اناؤنسمنٹ کر دی. اگر اس وقت میں نواز شریف صاحب وہی پروگرام جو تھا، اگر جو میرے نالج میں ہے وہ شاید خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنانا تھا، اگر وہ اعلان کرتے بعد میں تو پارٹی میں تقسیم ہو جاتی. اس وقت نہیں بنتی تھی پھر پارٹی یا یہ حکومت. لیکن شہباز شریف صاحب نے بس داؤں کھیلا بھائی کے ساتھ اور آج بیڑا گرک کر کے رکھ دیا پارٹی کا. یہ ہے میری بات. لیکن یہ ایک علیحدہ حقیقت، یہ پارٹی کے اندر کی صورتحال ہے. اس کے قصوروار 100% جو ہے نا شہباز شریف صاحب ہے اور میاں نواز شریف کی کمزوری ہے. لیکن آپ دیکھیں جو بعد میں کی صورتحال ہے، معافی تلافی میں استعفیٰ دے دیتا ہوں، آپ جو باجی جو دل کرتا کر لو، تسی کر لو. اب ٹائم پورا کرنا چاہیے. اور ایکسیلنٹ ورک کر رہے ہیں اس ٹائم میں ڈار صاحب. لیکن ڈار صاحب کو اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ مفتاح اسماعیل بھی کم نہیں کر رہا تھا. اس نے اپنے جان کے اوپر جو ہے نا بہت کچھ کھیل گیا، اور غلطی کا اگر احساس ہو جائے تو پھر اعتراف بھی کر لینا چاہیے. کہ اپنی مناسبت سے مطلب میرے ذہن میں جو میری معلومات میں آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ ڈار صاحب آتے ہی ڈالر کو بہت نیچے لے آئیں گے، 180 190 پہ لے آئیں گے. لیکن نہیں تھا. انہوں نے مائنز ایسی لگائے ہوئے ہیں، وہ کھول رہے ہیں. وہ عمران خان نہیں کھول رہا، وہ کوئی اور کھول رہا. جہاں دیکھیں مسئلے مسائل. بہرحال موضوع صرف یہ ہے کہ پی ایم ایل این جو سی ہے نا، اس سے جو ہو سکتا تھا اس نے کیا. اپنی پارٹی کی سیاست کی واٹ لگا لی، لیکن پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا. اور جن لوگوں نے ثبوت دیے تھے نا کہ یہ دیکھو 5 سال آپ انتظار کرو گے تو 1.5 رہ گیا، 1.5 میں تو یہ ڈیفالٹ کر دے گی، آج ان کی سیاست پھر چل رہی ہے. افسوس کا مقام ہے. ایک طرف آ کے پریس کانفرنس سے کریں، ایک طرف آ کے
ٹویٹیں کریں کہ ہمیں پولیٹیکل ہو گئے ہیں اور پھر جو ہے نا سیاست کے اندر انوالو ہو، یہ اسمبلی روک کے رکھیں۔ اللہ حافظ جی۔